لیکن جب یہ والی چیزیں کرکٹ کے ساتھ چلتی ہیں تو ایک اعتراض یا آپ یہ کہہ لیں گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تو کرکٹرز ہیں, یہ مذہب کو کیوں لا رہے ہیں کھیل کے دوران, کھیل کے درمیان میں مذہب کو کیوں لا رہے ہیں. بالکل عاشق 2007-06 میں بھی یہ بہت مسئلہ رہا, اس وقت بھی بہت گفتگو اس پر ہوئی, لکھا بھی گیا, بولا بھی گیا, آج بھی یہ بات ہوتی ہے. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کرکٹرز ہیں یار کرکٹ کھیلیں؟ $1 million کوشچن. میں کیک کھان لگا سی پھر روک گئے. اچھا, سوال ہی بڑا زبردست کیتا ہے اس کی ریزن پوچھیں. جی, جو لوگ اپنے فیلئر کو لوگوں پہ ڈالتے ہیں, اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو واللہ مجھے نمازی والوں کی جج نہیں بننا چاہیے. اگر میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بے نمازی کا جج نہیں بننا چاہیے. دونوں صورتوں میں میں نماز پڑھتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں حافظ صاحب آپ کا جج بننے والا؟ آپ کا مالک اور خالق اللہ حدیث سے قدسی ہے. آج یہ معاشرے میں یہ بات ہمیں ختم کرنی پڑے گی. پاکستان میں ہمارے اسلامی ممالک میں یہ ختم کرنی چاہیے. حدیث سے قدسی ہے, اللہ کہہ رہا ہے جو کسی کے عیبوں کو عام پبلکلی بیان کرتا ہے اس کا نام لے کے کہ اس میں یہ خامی یہ نہیں کہ اس کے جھوٹ بول رہا ہے, وہ سچ بول رہا ہے, مگر اس بندے کی دل ازاری ہو رہی ہے, اس کی فیملی کی دل ازاری ہو رہی ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب یہ گندے آدمی, مشتاق احمد گندا آدمی, اس میں یہ برائی, اس میں یہ برائی, اس میں یہ برائی, جو کہ ہے سچ ہیں, ہم گئے گزرے لوگ ہیں. اگر تم کرتے تو اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندوں کی پردہ پوشی کرا کرو, پردہ داری نہ کیا کرو. اگر تم میرے بندوں کی پردہ داری کرو گے تو میں تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر دوں گا اور تمہاری پردہ داری ہوگی. کیا مطلب؟ تمہارے عیب جو میں نے چھپائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. حافظ صاحب مجھے بتائیں, ایک بندہ نماز پڑھتا ہے گراؤنڈ میں, وہ اپنی کرکٹ کے ساتھ سنسیئر ہے, اس کو تو سونے پہ سہاگا ہے. باب وولمر جو مر گیا نا کوچ, میں اسسٹنٹ کوچ اور پلیئر کم اسسٹنٹ کوچ تھا تب, تو باب وولمر نے آتے ہی کہا کہ مشی why they are praying, this is a practice time, we should practice now. میں نے کہا اسلام میں مسلمان کے ریلیجن کے لیے اللہ کی عبادت سب سے امپورٹنٹ کام ہے, اس کے بعد کرکٹ ہے, تو let them pray. وہ پھر اس کو سمجھ نہیں آئی. پھر 2-3 ہفتے کے بعد جب سارے لڑکے نماز پڑھنے لگ گئے, انضمام نے کبھی زندگی میں آج تک کسی کو فورس نہیں کیا. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اچھا یہ غلط بات ہے. اچھا ان دنوں میں یہ تھا, یہ نہیں کوئی لوگوں نے اسٹیٹمنٹیں دی ہیں کہ زبردستی پڑھاتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں تو آگے ایگزامپل دیتا ہوں کہ دانش کنیریا جب کھیلا, میں اس وقت اپنی پیک پہ تھا. وہ بہت ناراض ہے ان دنوں پاکستان سے, وہ دانش کنیریا. نہیں, بڑا اچھا لڑکا ہے وہ, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا ہے. اس کے بہت میرے ساتھ تو اس کے بہت اچھے تعلقات تھے جب وہ کھیلے. میں پیک پہ تھا جب میں اپنی بالنگ کی پیک پہ 100 وکٹیں میں انگلینڈ لے رہا ہوتا تھا, کاؤنٹی میں پاکستان کے ٹاپ کلاس بالر ہوتا تھا, مگر انضمام ہمیشہ دانش کو کھلاتا تھا کیونکہ وہ فیوچر لگ رہا تھا اس کو. اگر اس کے اندر گڑبڑ ہوتی یا داڑھی والے کو رکھنا یا دوست کو رکھنا ہوتا تو وہ مجھے رکھتا, تو اس نے نہیں رکھا مجھے. پاکستان میں یہ ریومرز غلط پھیلائے جاتے ہیں, واللہ نہ کیا کریں ایسے, یہ بڑی سینسٹیو میٹرز ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ضرور اس کی فکر کریں کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. اچھا, قطع کلامی کی ماننا چاہوں گا, آپ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان دنوں میں جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں جب انضمام الحق صاحب کپتان تھے پاکستان ٹیم کے, یہ بھی ایک کچھ ٹیلی ویژن چینل تھے اور اخبارات ہوتے تھے کہ پاکستان ٹیم کے یہ جو, جیسے آپ نے یہ مجھے اس سے ذہن میں آیا جیسے آپ نے باب وولمر کا ذکر کیا ہے, تو ایک ہوا یہ بھی تھی کہ ان کی جو میڈیا ایکٹیویٹی ہے وہ اس ٹائم میں رکھی جائے جس ٹائم میں یہ نماز پڑھ رہے ہوں, تو لگا اس ٹائم میں یہ میڈیا نہ ہو, تو تھوڑا سا ان کو سائڈ پر کیا جائے, ان کی جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے وہ نہ آئے میڈیا میں, یا کوئی پالیسی تھی؟ یار حافظ صاحب پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ. اچھا, اٹس ویری نیگیٹو. میری بات یہ کہ یاد رکھے انما الاعمال بالنیات, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے, میڈیا کے لیے پڑھ رہا ہے, لیٹ اللہ ڈیسائیڈ کہ اس کی نماز قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, وہ کام تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, لوگ نماز آپ نے پڑھنی ہے, آپ کمرے میں جا کے پڑھ لیں, آپ نہ کھلے عام پڑھیں, دیٹس اوکے, میک سینس, کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے. جو لوگ اپنی ثقافت سے اپنے کلچر سے ڈرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آج کنونس ایک بات کو آپ بتاتا ہوں لوگوں کو, اور آپ کو بتا, اللہ مجھے معاف کرے. انگلینڈ میں نماز کا ٹائم آیا, سعید انور کی زندگی بدل گئی تھی. سعید انور نے نماز اذان دی, ہمارے دوست ہیں نعیم بٹ صاحب, انہوں نے اذان دی,
تو اذان دے کے نماز پڑھی, تو میں اور شاہد افریدی نا پریکٹس کر کے نا وہ ایک ورلڈ 11 کا میچ کھیلنے گئے تھے, تو ہم اندر آئے. جیسے ہی حافظ صاحب اندر آئے تو میرے دل میں خیال پتہ کیا آیا, اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. میں نے کہا چپ کر کے یار کونے میں نماز پڑھ لیتے, یہ گورے کیا کہیں گے, کیونکہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں. اپنے مالک اور خالق سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ تھوڑی فکر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے جو ڈر جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے. وہ اللہ کے حکم سے جو کہتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے جو تم مجھ سے نہیں ڈرتے یا میرے سے محبت نہیں کرتے تو پھر لوگوں سے تم ڈرنے لگ جاتے ہو, پھر لوگوں سے ڈرتے رہو گے. تو میرے دل میں خیال ہے چپ کر کے کونے میں نماز پڑھ لیتے. اس وقت میں اللہ معاف کرے کمزور, نماز تو پڑھنی تھی. سعید انور صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے نماز پڑھی. سب کے کاٹنی واش تھا, ایمبروز تھا, اینڈی فلاور تھا, آئی کین نیم آل دا, اسٹیو فلیمنگ تھا اس وقت کے پلیئر, سارے بڑے بڑے پلیئر, مرلی دھرن تھا, سارے بیٹھے ہوئے. انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھتے مرلی دھرن آیا سعید انور کے پاس. مرلی دھرن آ کہتا ہے کہ سعید ڈو یو مائنڈ اگر میں تجھے کلوز ہو کے تیرے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھ لوں تمہیں, تمہاری نماز پڑھنے کا طریقے سے مجھے بڑا مزہ آیا. تو دوسری جب ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس کے دل کے اوپر اللہ نے ایسا اس کے نرم کیا, اس نے کہا بیوٹیفل وے ٹو ورشپ یور کریٹر, سب سے بہترین طریقہ ہے. میں نے وہ سعید نے کہا وہ وائی, کیوں؟ کہا تم ماتھا اور ناک زمین پہ لگا کے کہتے ہو وی آر گیونگ اپ, ہینڈز اپ, ہینڈز اپ, اللہ معافی دے دے, مارے ہیں, تیرا حکم آیا تھا سر جھکا دیا, ناک لگا دیا زمین. اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا؟ چاہے میرے دل میں جو مرضی دنیا کا خیال چل رہے ہو نماز میں, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, پر آ تو گیا ہوں نا. یہ جو اس وقت کا سیناریو جو آپ 2006-2007 کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت دیکھیں جو بھی آدمی ہے, میں ایک بات بڑی کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی گناہ گار ہے اس کے گناہ بھی نہ پیش کرو یار. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھاوے بازی ہے, یہ اس طرح کر رہے ہیں. اور اوپر سے ہائیسٹ لیول لوگ جو ڈرتے ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا, یہ جس دن ہمیں یہ پتا چل گیا نا اللہ کی کہے گا, اس دن سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں. سعید انور صاحب کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, چونکہ یہ بہت بات جا کے بھی بعد میں بھی ان کی بات ہو سکتی تھی, لیکن ابھی 2-3-4 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے. سعید انور نے کیا خاص چیز ہے کہ آج بھی اگر وہ کہیں جی کہ میں نے کامنٹری میں جانا ہے, میں نے کنسلٹنسی کرنی ہے, میں نے کوچنگ میں جانا ہے, تو دنیا کے ہائیسٹ پیڈ لوگوں میں جائیں گے, جس طرح کی ان کی کرکٹ پڑھے لکھے بھی ہیں, بہت ٹھیک ہے, اور کمیونیکیشن بھی ہے, موقع کے مناسبت سے گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. کیوں سب چیزوں سے انہوں نے جو اپنا کرکٹ تھا یا یہ جو ان کی کمرشل ایکٹیویٹی تھی جو ساری زندگی گزاری, کیوں اس کو بالکل پلٹ کر نہیں دیکھا؟ میں نے ایک دفعہ سعید بھائی سے پوچھا تھا ویسے. اچھا. میں نے شہر یار صاحب اللہ جنت نصیب کرے بہت اچھے آدمی تھے, تو شہر یار صاحب نے کہا یار مشتاق سعید انور سے بات کرو کہ وہ پاکستان کو سرو کرے یار, وہ پلیئر بھی بڑا تھا, پڑھا لکھا آدمی بھی تھا, تو اس کو کوئی سرو کرے. تو میں سعید بھائی کے پاس گیا, میں نے کہا سعید بھائی, کیونکہ پاکستان میں ایسے اوپنر کبھی نہیں ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو سعید انور تھے. تو میں نے سعید بھائی کو کہا, میں نے کہا سعید بھائی شاہ یار صاحب کہہ رہے ہیں آ کے کوچنگ کر لیں, سلیکٹر بن جائیں, کچھ بھی کریں, یو شوڈ سرو دا کنٹری. تو سعید بھائی نے کہا یار ان کی جزائے خیر دے اللہ, بہت شکریہ, انہوں نے مجھے ایسی عزت سے نوازا, پر بڑی مشکل سے اس دنیا سے نکلا ہوں یار, اس مٹیریلکس دنیا سے نکلا ہوں, میں کمزور آدمی ہوں, میرے لیے مشکل ہو جائے گا وہاں سے واپس آ کے پھر ادھر کرنا. تو میں بڑے ڈیووٹیڈ ہو کے میں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے دعا بھی کرنا, کوشش بھی, ہمت کر رہا ہوں. تو میں اگر ادھر بڑی مشکل سے چھوڑا یار, اب نہ کرنا, ان کو میری طرف سے ریکویسٹ کر دینا, میں بھی ان سے فون کروں گا, میں بھی بات کر لوں گا. تو میرے بڑی مشکل سے حافظ صاحب بڑی آفریں آئی ہیں ان کو. اچھا. بڑی آفریں آئی ہیں, ابھی تک آتی ہیں کہ منٹور بن جائیں. واقعی حالانکہ وہ کھیل سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں, برسوں سے, اور وہ ساری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, وہ آسٹریلیا گئے, اپنے کرکٹرز کو ملے, اپنے دور کے کرکٹرز کو ملے, اسٹیو واو کو ملے, پتہ نہیں کس کو, لینگر کو ملے جا کے کہ یار میں ادھر آیا تھا اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے, تو مجھے پتہ چلا تم ادھر ہو, تو میں تمہیں ملنے آ گیا ہوں. اللہ کیا چاہتا ہے, واٹ از دا پرپز آف لائف, زندگی کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ ساری دنیا میں جا کے گھومتے ہیں. اللہ نے ان کو آزاد کر دیا, اللہ نے ان کو بڑا اوپنلی آزاد کر دیا. سمپل سی زندگی حافظ صاحب, بڑی سمپل سی زندگی گزارے, خواہشات کا غلبہ نہیں آنے دیتے. آج ہم کیوں پھنسے ہوں, میرے جیسے آدمی. اچھا, یہ کتنا مشکل ہے. آپ نے کہا کہ سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں, ایک دور میں
وہ فاکسی ہوتی تھی اور ہاں وہ سر وہ تو بڑے لیوش قسم کے آدمی تھے ہمارے اندر, پیسے کی کمی نہیں تھی ان کو. ان کے والد صاحب اس وقت ہائیسٹ پورٹ کے انجینئر تھے, وہ بڑے ہائیسٹ کنسٹرکشن پتہ نہیں بڑے بڑے ان کے کانٹریکٹ ملتے تھے. مگر ہم کہتے تھے سعید بھائی دیکھو کتنے پیسے ہیں, کتنے فضول ہیں, بڑے بڑے اسپیکر خریدے, لاکھ 2 لاکھ کے اسپیکر خریدتے تھے شارجہ میں. تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہیں, سعید بھائی پاگل ہیں, یہ دیکھو پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اور وہ امریکہ جایا کرتے تھے بڑے بڑے شو دیکھنے سنگرز کے, بڑے بڑے سنگرز کے شو دیکھنے چاہتے. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر, گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے کبھی نفرت نہ کرو. پتہ نہیں کل اللہ کسی کو اپنا یار بنا لے, اپنا دوست بنا لے, یہ اس کی کرم نوازی ہیں. اللہ جس سے چاہے محبت کرتا ہے. آپ کی کیسے مدد کی انہوں نے؟ سنا ہے کہ یہ بھی جب آپ کا رجحان زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کا بدل رہا تھا تو سعید بڑے اس میں مؤثر تھے. ذوالقرنین جو ہمارے پرانے وکٹ کیپر, وہ تو کہتے ہیں میں نے دیکھ کے دروازے بند کر لیندے سی. ہاں نا دسنا ہے نا, کدی پیٹ سے درد کرا لیتے سی, ذوالقرنین آ گئے لک جو چھپ جو. وہ اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اس کا بڑا احسان ہے سعید انور پہ بھی, سب کے اوپر. پھر مولانا تاج جمیل صاحب نے بڑی رہنمائی کی, نعیم بٹ صاحب نے بڑی رہنمائی کی, وہ سب نے رہنمائی, سب بندوں کے حصے ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت کسی کو پتا, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا دین کا ہمیں کیا پتا ہے, ابھی آپ سب سیکھ رہے ہیں. نعیم بٹ صاحب تو لگتا ہے 2003-4-5 میں 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہیں. ہاں نہیں وہ تو پلیئر, وہ تو چیف سلیکٹر ہوتے تھے ہمارے, مگر وہ بہت اچھے آدمی تھے, انہوں نے بڑی پروٹیکشن کی ہے, سچی بات, انہوں نے بڑی محنت کی. ذوالقرنین بھائی نے بہت محنت کی, اس نے محنت پتا کیا کی, وہ گھروں کے چکر لگانے لگ گئے, کوئی ٹکٹ نہیں, کوئی بلہ نہیں منگتے سی, کوئی دنیا دا کام نہیں سی. پتا کیا کہتے, یار اللہ دی گل مان لو نا یار, 5 وقت دی نماز پڑھ لو, ماں باپ دی خدمت کرو, جو پیسہ ملا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تھوڑا سا دین کا کام کر لو, دین سیکھ لو. حافظ صاحب مجھے بتائیں, آئی ایم سوری ٹو سے دس, میں ایز اے فادر, میں نے اگر دین نہیں سیکھا ہوگا تو میرے بچوں کو کون سکھائے گا؟ آج مجھے بتائیں نا, مسجدوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. بچوں کی تربیت ہے کیا؟ یور ٹائم بچوں کی تربیت ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتاؤ کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. بیٹا معاف کرو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بڑا ہونا چاہتے ہو لوگوں کو بڑا کرو, تم بدلہ نہ لو, تم میں سب سے طاقتور آدمی وہ ہے جو بدلہ نہیں لیتا, معاف کرتا ہے. اب یہ کہاں گئی ٹالرنس, یہ کہاں گئی یہ سلسلے؟ پہلے زمانے میں جب ہم گرو اپ ہو رہے تھے تو وہاں پہ بڑے زبان دے دیتے ہیں نا, باپ ہمارا مارتا تھا کہ چاچے نے مارا ہے نا, تو باپ اگر میں کہتا ہوں شکایت لگاتا تھا کہ یار ابا جی چاچے نے ماریا جی, میں کہا ایک اور پہن دی کہ تیرا چاچا تیرے فائدے واسطے ماریا. میں سب سے گزارش حافظ صاحب پتہ کیا کرتا ہوں, اس یہ جو چیزیں ہیں نا, معافی کی, ٹالرنس کی, ججمنٹل نہیں ہونا, یہ شروع کر کے تو دیکھیں. اللہ کی قسم ٹریفک میں راستہ دے کے تو دیکھیں, آپ نہیں لیٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ کا نظام ہے. جب کسی کا فائدہ سوچتے ہو بندہ, اللہ آپ کو بڑا کرتا ہے. تو ذوالقرنین نے بڑی محنت کی. پھر جب سعید انور کی زندگی بدلی ہے نا, ہم تو چھپتے رہے ہیں, مطلب پھر سعید انور, پھر انضمام نے بدلے, پھر سعید بھائی کے بعد انضمام, پھر یوسف مسلمان ہو گیا, پھر ثقلین مشتاق, پھر اور بھی سارے لڑکے ماشاءاللہ, جتنے بھی آج کل کے بھی لڑکے ہیں جس طرح رضوان ہے, بابر ہے, سارے نمازی ہیں. فجر کی نماز, میں KPL میں لیگ کھیلنے گیا, 5 فلور تھے, 5 ٹیمیں تھی. آپ یقین مانیں کہ فجر کی نماز 5 فلوروں کے اوپر جماعت ہو رہی تھی. اللہ, KPL میں 5 فلور, 5 ٹیمیں, 5 فلوروں پہ جماعت ہوتی تھی, سارے اپنی اپنی جماعت پڑھ رہے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب رول ماڈل سعید انور جیسے کرکٹر بن جاتے ہیں, جنہوں سارا ڈیووٹڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو ضائع تھوڑی کرنے دیتا ہے. آج بھی دیکھیں نا حافظ صاحب, اصل مسئلہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, وہ محنت چاہیے, ہر چیز کی محنت ہے. یو کین ناٹ, کوئی بھی چیز آپ محنت کے بغیر نہیں اچیو کر سکتے. آپ نے علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہ بن سکا تو نہ بن, اپنا تو بن. اچھا, جس طرح آپ نے ابھی چونکہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں نا آپ کے بھی, اور ایک ٹائم میں روشنیوں کی چکا چوند ہے, برقی کمکموں میں میچز کھیلے جا رہے ہیں, اسٹینڈ اپ فار دا چیمپئنز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں, بھنگڑے لگ رہے ہیں, یہ گانے سنے جا رہے ہیں, لمبی لمبی فلائٹوں پہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں, اور لاہور سے اگر آپ نے میلبرن جانا ہے تو لمبی فلائٹ ہے, ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جانا ہے لاہور سے تو لمبی فلائٹ ہے. وہ وقت ایسے گزرتا تھا, آج مختلف طریقوں سے گزرتا ہے. یہ مشتاق صاحب کیسے بدل گئے, گھر والوں نے کس طرح سے اس کو روکا کہ کدھر جا رہے ہو ڈیڈی, مشیب آئین کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کا شکر حافظ صاحب, یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, جتنا شکر ادا کریں کم ہے.
میری وائف، میرے بچوں، میری فیملی نے، اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب کو، میں ان کو اکثر دیکھا کرتا تھا. ابھی آپ نے کہا نا یہ روشنیاں، یہ واہ واہ شہرت، کہتے ہیں نا ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل سکسیس. آج ہمارے بچوں سے یہ کامیابی جب ملتی ہے ان سے ہینڈل کیوں نہیں ہوتی؟ پتہ کیوں؟ انوائرمنٹ ایسی مل گئی ہے. آپ کو ہمارے سائنس کیا کہتی ہے کتنے % پانی ہے آپ کے جسم میں؟ حافظ صاحب پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ میں بتاؤں 68% 70% پانی ہے. پانی نو چولہے تے رکھو تو کی ہوئے گا؟ گرم ہو جائے گا. گرم پانی نو چک کے فریج چ رکھو تو ٹھنڈا ہو جائے گا. وی نیڈ انوائرمنٹ. جیسا ماحول ہوگا ڈھل جائیں گے. پانی لال روح افزا ڈالو گے تو لال ہو جائے گا، سندل ڈالو تو وہ ہرا ہو جائے گا. ہاں جی ایسا ایسے ہی ہے نا. می یو ڈزنٹ میٹر کتنا علم ہے، جب تک ہم اس انوائرمنٹ، ذوالقرنین کی جو میں تعریف کر رہا تھا نا، ذوالقرنین نے ہمیں دنیا سے نکال کے اس ماحول میں لے کے گیا تھا. وہ 3 دن جماعت میں نہیں جاتے، وہ لے کے مسجد میں سہ روزہ. وہ سہ روزے پہلا سہ روزہ کہاں لگایا تھا؟ یہ خالد مسجد کیولری میں. اور میں حافظ صاحب بڑے بہانے مارے سی. اچھا میں نہیں جانا، میں کہا کتنے انہاں نال پھنس گیا میں مولویاں چ. اچھا یہ مسجد سے مجھے یاد آیا، آپ ادھر قریب ہی ایک جہاں پر آپ سنے تو صحیح، ہاں وہ خالد مسجد میں گئے، میں تھا، انضمام تھا، وقار تھا. اچھا وکی نے بھی لگایا میں. ہاں ماشاء اللہ سارے وکی ماشاء اللہ نماز نموز پڑھ جب بھی ہو. تو میں کہا کدھر جاؤں گا. اچھا پہلے 3 گھنٹے میں بڑا انکمفرٹیبل ہوا. اچھا یہ میں آپ کو آج سچے دل سے بتا رہا ہوں، اس رات کی خالد مسجد کی چٹائی کے اوپر نیند جو نیند ہے وہ آج تک مجھے ایسی نیند نہیں آئی. سہ روزہ کا پہلا دن ایسی نیند. ایک کرکٹر ہے، میں نے اس کا نام نہیں لوں گا، ہاں اس کو نیند نہیں آتی تھی رات کو. اچھا بہت کم نیند تھی ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کو نیند نہیں آتی تھی. وہ گیا، مولانا تاج میر صاحب تھے اس سفر میں، خانپور گئے ہم. خانپور میں گئے، مٹی تھا وہ ایک مسجد جہاں پہ رکے تھے. لوگ ہی لوگ آگے کرکٹرز کو دیکھ. وہ لیٹے. اگلے دن ان سے فجر پہ اٹھے، فجر ناشتہ کر رہے تھے ہم، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا جی ہاں جی. سب نے کہا ہاں بڑی مشکل سے آپ کو نیند آتی ہے. انہوں نے پتا کیا کہتا ہے، میری زندگی میں سب سے گہری اور پیاری نیند آ جائی ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا حکم مانتا ہے کہ کوئی خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا اللہ ہے. تم بستر تو خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے. نیند تو اللہ ہی دیتے ہیں. نیند اللہ ہی دیتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے مسجد کا ذکر کیا ہے، ایک مسجد بھی آپ کے زیر انتظام رہی، انضمام الحق صاحب اور مشتاق احمد صاحب، یہ قریبی آپ کی رہائش گاہ کے پاس. تو یہ کس طرح کی تبدیلی ہے کہ اللہ کی راہ میں مسجد کو سنبھالنا کیسا تجربہ ہے؟ حافظ صاحب آپ یقین کریں کہ یہ انضمام نے بنائی، انضمام نے سب کچھ کیا. ایک دوست کے ساتھ مل کے نا انہوں نے کافی خرچ کیا. تو ہم تو ادھر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی تو سارا انتظام وہ کرتے ہیں. اور تھوڑا بہت کریڈٹ میں اپنی وائف کو بھی دیتا ہوں کہ وہ جتنے بھی مسجد کے خرچے ہیں وہ اپنے خرچے سے نکال کے ان کو دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ، اللہ کا شکر ہے. وہ کہنا نہیں چاہیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کو اس لیے موٹیویشن ہے دوسروں، یہ موٹیویشن بھی ہے نا، موٹیویشن بھی ہے. اور یہ ویسے قرآن میں اللہ نے کہا بھی ہے کہ آپ خفیہ بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں. وہ اس نیت پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ مگر وہ اللہ کا شکر ہے وہ کرتی ہے. مطلب مسجد کا بلب تک وہ استعمال ہو تو اس کے پیسے وہ سارا بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی، بہت. اور کھانا کھلاتی ہے. اچھا مطلب رمضان میں پورے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک مسجد کی ساری افطاری اس کے ذمہ ہے. اللہ کا شکر ہے. اس لیے میری جتنی بھی بہنیں بھائی سن رہے ہیں، اور یہ موٹیویشن ہی ہے بیسکلی. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز میں بات بتاؤں، ہمارا ایک کرکٹر ہے، یہ تو انضمام نے بنائی، اپنی جگہ دے دی، اس کا یار مسجد بناؤ یہاں پہ لوگ نماز پڑھیں. یہ موٹیویشن دیکھیں. ایک کرکٹر ہے ہمارا حافظ صاحب، میں نام نہیں بتاؤں گا. وہ نا میں اس کے ساتھ ٹریننگ پہ ایک دن گیا قذافی اسٹیڈیم میں. ان دنوں میں کھیلا کرتا تھا. تو پریکٹس پہ گئے تو گاڑی میں جا رہے، تو اس نے نا لیٹ ہو رہے تھے ہم، تو اس نے گاڑی یو ٹرن مارا. تو میں نے کہا بھائی لیٹ ہو رہے کدھر جا رہے، کیا کوئی گھر چیز بھول گئے ہو؟ کہتا نہیں چپ. میں اس نے دوست تھا، اس نے یو ٹرن مارا. ایک جو سیکورٹی والے بابے نہیں ہوتے نیلی وردی پہن، ٹوٹی سی سائیکل اور ٹوٹی چپل پشاوری. مجھے آج بھی وہ سین یاد ہے. اور وہ سائیکل پہ بےچارا ٹوٹی سائیکل پہ جا رہا تھا آہستہ، ٹک 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 ٹک. یہ گاڑی کی اس نے گھمائی ہے. یہ دیکھتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ اس کو دکھاتا ہے. یہ گیا ہے اور گیا کے ٹرن ماری ہے. پتہ نہیں اس نے کتنے جیب سے پیسے نکال کے اس بابے کو دے دیے. اس بابے نے اس طرح دیکھا اس کی طرف، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ساتھ، اس طرح دیکھا اس کرکٹر کی طرف. انہیں پتا کی کیا، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے. وہ الفاظ میں کوئی 5 منٹ حافظ صاحب خاموش، میرے رونگٹے ابھی بھی کھڑے ہو گئے اس سین کو دیکھ کے.
5 منٹ میں خاموش رہا. میں نے کہا اے کی کیتا ہے تو, اور وہ دعا بابے دی سنی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا سی بیچارہ, پتہ نہیں رات نو 8-10 گھنٹے کہتا ہے میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ کرکٹر کہتا ہے میرے اللہ کو میرے والد صاحب پیارے ہو گئے. ایسے جو بھی بزرگ میں بابے دیکھتا ہوں مجھے میرے والد یاد آ جاتے ہیں. تو میں کہا میں اپنے والد کو کبھی سائیکل پہ دیکھ سکتا ہوں ایسے چلاتے ہوئے؟ تو مجھے پھر اپنا والد یاد آتا ہے کہ شاید میں اس کی خدمت کروں گا, اپنے باپ کی طرح اس کی خدمت کروں گا. اور اس نے پیسے دیتے ہوئے پتا کیا تھا, بابا جی اپنے پتر دی کمائی سمجھ کے رکھنا اپنے کو. اللہ, اب مجھے بتائیں اللہ ریٹ نہیں لگائے گا ایسے بندے کا؟ میں کیا کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں آئی آلویز لک آن دا روڈس. ایسے کوئی بابے جو ریڑیاں پہ لگائے ہوتے ہیں ان کو دیتا ہوں جو صحیح محنت کر رہے ہوتے ہیں. 10 گھنٹے آپ صاحب, وہ بزرگ کسی کا ماں باپ ہوگا, کسی کا باپ بچوں کے لیے کمایا رہا ہوگا, اس باپ کی اس بزرگ کی دعا جو نکلی ہوگی اس کا کوئی میچ ہے؟ یہ آج کل کے کرکٹر کر رہے ہیں. وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ اور بتاؤں آخری بات, وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنڈے والے دن ریسٹورینٹوں میں جاتا ہوں چھپ کے, اچھا ہوڈی پہن کے نا, میں جاتا ہوں اپنے ڈرائیور کو کہتا ہوں, کھوکھوں کے اوپر مزدور نہیں جاتے جو گھر سے کام آتے ہیں, جن کے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے, جو مزدوری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن پہ, وہ اٹا چکن والے دوسرے یومیہ اجرت پہ کام کرتے ہیں. کہتا ہے ہر ریسٹورینٹ ہر وہ کھوکھوں پہ جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں, کھوکھے والے سے پوچھا ہے اپنے ڈرائیور کو بھیج کے, کہتا ہے پوچھتا ہوں ایک پراٹھا اور ایک چائے کی قیمت کتنی ہے, اور لوگ سارے وہاں ایک پراٹھا اور چائے پیتے ہیں. چائے پراٹھا, انڈا نہیں کھا سکتے, چنے نہیں کھا سکتے, دوسری چیزیں نہیں کھا سکتے. تو کہہ رہے جی ایک مزدور آندا ہے, وہ ایک پراٹھا ایک چائے لیندے تھے 10 روپے لگ دینے 12 روپے لگ دینے, آج سے 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا کہ آج جتنے بھی مزدور آئیں گے سب جو کھانا چاہتا ہے نا اس کو دے دو, اس کو کہ پیسے ہو گئے ہیں. اور کہتا آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں, وہ پتا کیا کہتا ہے, کہتا ہے جب میں غریب تھا تو میرے والد صاحب جب محنت کر کے پیسے لاتے تھے تو مجھے آج بھی وہ سین یاد ہے, وہ اپنا ماضی نہیں بھولا تھا. آج جتنے بھی مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں, جب آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے, اور اللہ کیا کہتا ہے سخی کو کبھی چھوڑتا نہیں, کنجوس کا کبھی بنتا نہیں. اچھا آخری بات ہے یہ, آپ ذوالقرنین کو دیکھ کے آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے, یا مشتاق احمد کو دیکھ کے کس لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے؟ نہیں میں تو گیا گزرا ہوں ان سب میں, حافظ صاحب میں گیا گزرا ہوں. ایمانداری کی بات ہے, یہ سچی بات بتا رہا ہوں, میرا وہ پوٹینشیل نہیں ہے. اچھا جس طرح ابھی سعید انور ہے, انضمام ہے, یا یوسف ہے, یا ثقلین ہے, یہ بہت ڈیووٹیڈ ہیں. اچھا میں تھوڑا کمزور آدمی ہوں, میں مطلب چلے ثقلین کو دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے, اگر 3-4 اکٹھے کسی کو, سعید بھائی کو چلو کر لیتے ہیں, سعید بھائی کو دیکھ کے ابھی بھی ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. چھٹو دوسرے دی گل, ابھی بھی ہمارے پیٹ میں درد ہو شروع ہو جاتی ہے. مگر یہ بہت اونچا کام ہے, یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. داؤد علیہ السلام نے کہا تھا, اے میرے داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے. تو اللہ نے کہا ہے داؤد اگر تو میرا محبوب ترین بندہ بننا چاہتا ہے نا, جا لوگوں میں جا کے میرے تذکرے کیا کر, لوگوں کو بتا تیرا رب کیسا معاف کرنے والا ہے, وہ ایسا معاف کرنے والا ہے تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, تمہارا اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے. تھکاوٹ ہوتی ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے, یا اتنی دور دور, ایک 4-4 مہینے کا دورہ, 4-4 مہینے کا چلہ. میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا کسی کے ساتھ جماعت میں, تو لوگوں نے مجھے پہچان لیا. اچھا اس کے باوجود 4 بندے میرے ساتھ تھے, اپنی شاپ سے دھکے دے کے نکالا تھا. ہاں جی میں وٹنس ہوں. اور میں کبھی بھی, جتنے بھی ہمارے ویور سن رہے ہیں نا, ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, کبھی بھی بغیر تحقیق کے بات نہ کیا کریں. میں یہ اس میں اس 4 بندوں میں کھڑا تھا, نکال دیا دکان, انہوں نے کہا نکلو, ہمیں پتہ ہے ہماری دکان پہ نہ آیا کرو, آج کے بعد تبلیغ کرنی ہے جاؤ جا کے غیر مسلم میں کرو. نکال دیا. اور جو امیر صاحب تھے وہ کہ کوئی بات نہیں, آ جاؤ کوئی بات نہیں. مجھے بہت غصہ چڑھا تھا حافظ صاحب. اچھا میں لڑنے لگا تھا, میں کہا یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی نہ بیچارے چندہ لے رہے ہیں نہ کچھ مانگ رہے ہیں, اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. میں لڑنے لگا تو جو امیر تھا نا جماعت کا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا چھوڑ دو یار کوئی بات نہیں. اور خدا کی قسم اس شخص کو میں نے ایک جگہ پہ دیکھا, اس 2 کرکٹروں کے درمیان, آئی واز وٹنس. 6 مہینے کے بعد اللہ نے مجھے دکھایا, ایک جگہ افتتاح کھول رہا تھا, افتتاح ہو رہا تھا, فیتا کٹا جا رہا تھا, یوسف فیتا کاٹ رہا تھا, چلو نام بتا دیتا ہوں, یوسف فیتا کاٹ رہا تھا, اور وہ بندہ وہاں کھڑا تھا, اور وہ آ کے پتہ لائن میں لگا ہوا تھا, اور وہ مجھے اور یوسف کو کہہ رہا تھا تصویر کھنچوانی ہے. وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا یاد ہے وہ 4 بندے تیری دکان چاہے سی؟ وہ کہتا مشتاق بھائی مجھے یاد آ گیا, معاف کر دیں. یقین کریں, میں کہا اس کرکٹر کو جو بیچارے وہ جو جماعت والے تم نے ہمیں نکالا تھا, کیا فرق پڑا تمہیں اگر سن لیتے 2 منٹ بعد. آج اگر میں تمہیں بدتمیزی کروں تمہارے ساتھ, یا یوسف بدتمیزی کرے, تمہیں کیسا لگے؟
کہتا ہے یہ آج کے بعد یہ کبھی زندگی میں کسی سے نہیں کروں گا. ایک ہمارا کھلاڑی, میں جا رہا تھا ابھی این سی کے پاس, ایسے ایکسیڈنٹ ہونے لگا, حافظ صاحب گاڑی لگنے لگی ہے, اس نے بہت گندی گالی دی ہم دونوں کو. میں بھی گاڑی میں بیٹھا ہوتا, اس نے وہ کھلاڑی تھا نا, اس نے ڈرائیو کر رہا تھا, گاڑی لگتے لگتے رکی این سی کے بالکل پاس, قذافی اسٹیڈیم کے پاس. تو گاڑی رکی تو وہ بندہ پتہ نہیں کس پرابلم میں ہوگا, کیا اس کی ٹینشن چل رہی ہوگی, اس نے اتنی گندی گالی دی وہ صاف سنی گئی. اب انسان اس گالی, آج کل کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں گالی پہ, اسی پہ. اس کریکٹر نے ایک دم غصہ آنے لگا, تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا, اس نے اس کی طرف دیکھا, مسکرایا, ایسے مسکرا کے کہتا ہے قصور اس بندے کا, یہ کھلاڑی کے کہتا ہے, اور وہ بندہ نے گاڑی ایسے نکل رہا ہے اور یہ ہاتھ جوڑ کے اس سے کہتا ہے معاف کر دو, میرا قصور. یہ ہمارا بڑا مشہور. اب وہ جیسے گاڑی کراس کر کے جانے لگا نا, تو اس نے پہچان لیا اس کھلاڑی کو, اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی, شرمندہ بھی تھی اس کی آنکھیں, اور وہ بڑا امبیرس فیل کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ اس نے گالی دی, تم چپ کر کے اس کو بتاتے تو صحیح بھائی, قصور بھی تیرا اور تو گالی دے رہا ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. تو آگے سے کیا کہتا ہے ہمارے نبی نے یہی تو سکھایا ہے کہ حق کے اوپر ہے کہ حق چھوڑو. اب جو میں نے اس کے ساتھ عمل کیا نا, وہ کھلاڑی کہتا ہے جو میں نے عمل کیا نا اس کے ساتھ, یہ ہمیشہ یاد رکھے گا, اور انشاءاللہ اب کسی کو گالی بھی نہیں دے گا اس عمل کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی زندگی کے مختلف تجربات ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں تک پہنچائے. ہم امید کرتے ہیں کہ یقینی طور پر یہاں سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور سامنے آئے گی, اور لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کا موقع ضرور ملے گا.